ڈیرہ غازی خان میں موجود حلوائیوں کی بات کی جائے گی تو حاجی رحیم بخش حلوائی کا نام سب سے اوپر آئے گا۔ شادی بیاہ ہو یا عید، کوئی تہوار ہو یا کوئی اور خوشی کے مواقع، مٹھائی ہمیشہ حاجی رحیم بخش حلوائی سے ہی منگوائی جائے گی۔ ان مٹھائیوں کی مٹھاس سے میں اچھی طرح واقف ہوں، مگر اس بار میں نے اس معروف جگہ کا حلوہ پوری کا ناشتہ چکھنا پسند کیا۔ میں نے صبح سویرے کمیٹی گلائی لانگھتے ہوئے پاکستانی چوک کی طرف رخ کیا۔ پاکستانی چوک اور کمیٹی گلائی کے بیچوں بیچ بسی ہے یہ 70 سالہ پرانی حاجی رحیم بخش حلوائی کی دکان۔ وہاں پہنچتے ہی حسب معمول ایک طرف بڑی سی کڑھائی میں تیل دہک رہا تھا اور حلوائی پہلے سے تیار شدہ آمیزے کو گول چمچ کی مدد سے دہکتے ہوئے تیل میں ڈالتا جاتا اور یہ آمیزہ فرائی ہو کر دائرے نما پوری کی شکل اختیار کر جاتا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان پوریوں کے چاروں اطراف تیل کے چھوٹے چھوٹے قطرے بلبلوں کی طرح ابلنے لگتے، پھر حلوائی کفکیر کی مدد سے ان کو الٹتا پلٹتا رہتا۔ جب پوریوں کی رنگت زردی مائل ہو گئی تو اسے قریب رکھے جالی دار تھال میں نکال لیا جاتا۔ پھر اتنے میں ایک کارکن آتا اور اس جالی دار تھال کو اٹھا کر اس انداز سے اوپر نیچے کرتا کہ ان پوریوں میں اضافی تیل جالی سے بہہ کر نیچے چلا جائے۔ پھر ان پوریوں کو کاؤنٹر پہ جا کر پلٹ دیتا۔ اسی طرح نمکین پوریوں میں بھی یہی عمل دہرایا گیا۔ ایک طرف یہ میٹھی نمکین پوریاں تیار ہو رہی تھی تو دوسری طرف کاؤنٹر پہ موجود 2 کارکن بڑی پھرتی سے حلوہ پوری تقسیم کرتے جا رہے تھے۔ کاؤنٹر پہ موجود ایک بڑے سے تھال میں دیسی گھی سے تیار شدہ یہ سرخ رنگ کا حلوہ خوب چمک رہا تھا۔ حلوے کو اس انداز سے دیکھتے ہی میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ کاؤنٹر کے قریب جا کر میں نے بھی حلوہ پوری کی فرمائش کی۔ کارکن نے میزان میں تولتے ہوئے میٹھی نمکین پوریوں اور حلوے کا 1.5 چمچ کاغذ میں ڈالا اور پھر تھالی میں سجا کر مجھے پیش کیا۔ میں یہ پیشکش لے کر ساتھ تختے پہ بیٹھ گیا۔ مزید وقت ضائع کیے بغیر میں نے نمکین خستہ پوری سے دیسی گھی میں رچے بسے حلوے کو لپیٹ میں لیتے ہوئے پہلا نوالا منہ میں ڈالا۔ واہ، نمکین اور میٹھے کا یہ سنگم اعلیٰ ہے۔ پوریاں اس قدر نرم ہیں کہ ان کی لچک بھی ہاتھوں کو بہت بھلی محسوس ہوتی ہے اور منہ میں جاتے ہی گھل جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے میٹھی پوری کو حلوے کی آغوش میں لے کر منہ میں ڈالا۔ واہ، پوری بدلنے سے ذائقہ بھی بدل گیا۔ دونوں ہی ذائقے لاجواب ہیں۔ الحمدللہ ناشتہ ختم کر کے بل ادا کیا اور پھر اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔